یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹ رہی ہے اور وہ اس کی لپیٹ میں بھی ہے۔ برطانیہ کے اندر یہ خبر ہے کہ اس کا ایک ویریئنٹ یعنی اس کی ایک اور قسم جو ہے وہ آئی ایس گو، اس قسم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ویکسینز وغیرہ دریافت ہوئے ہیں وہ اسی طرح اس کے اوپر بھی اثر انداز ہیں اور اس سے بچاؤ کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جیسے کہ وہ ویریئنٹ سے پہلے والے کرونا وائرس سے کر رہے تھے۔ تو ہم ایک چھوٹی سی بات تو یہ بتاتے چلیں کہ کسی وائرس کی میوٹیشن ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے اندر مختلف اقسام جو ہیں اس کی سامنے آتی ہیں۔ اور ہم ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اور ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے فلو ہے، اس کے جو ویکسینز کے اندر ہے کئی مرتبہ اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے کیونکہ فلو کی جو وائرس ہے اس کی بھی میوٹیشن کے اندر ویریئنٹس آتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ویریئنٹ برطانیہ میں آیا ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ نیا ہے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے بہت تیزی سے، اس لیے برطانیہ نے تو بڑے سخت اقدامات کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ لندن کے اندر انہوں نے بالکل ہی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور باقی علاقوں میں بھی کئی جگہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ پھر اگر کسی جگہ کم لاک ڈاؤن بھی کیا ہے تو وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے آنا جانا تقریباً ناممکن ہے، لوگوں کو گھروں پہ رہنا پڑ رہا ہے۔ اور اس مرتبہ جو کرسمس ہے برطانیہ میں اور اس کے ساتھ ہی یورپ میں بھی کرسمس جو ہے لوگوں کو زیادہ تر گھر میں منانی پڑے گی۔ اس مرتبہ کوئی خریداری کرسمس کی نہیں ہو سکی ہے اور جو چرچ کی سروسز ہیں ان کے متعلق بھی بہت ہی وہ ہے کہ وہ سروسز جو ہیں وہ کتنی احتیاط سے اور کتنی جو احتیاطی تدابیر ہیں کرونا وائرس کی ان کو اختیار کر کے کی جائے گی۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ٹریول سروسز ہیں، جو جہاز آ رہے تھے برطانیہ سے ان کے اوپر تو تقریباً سارے ملکوں نے پابندی لگا دی ہے، پاکستان سمیت نے بھی اس پہ پابندی لگا دی ہے، بلکہ ایک طرح سے دوسرے ملکوں سے بھی جہاں اس بات کا خطرہ ہو وہ آپس میں ٹریول سروس جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کی کیفیت جو ہے وہ ایک منجمد جیسی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم ٹریولنگ جو ہے وہ ایئر سے یا اور دوسرے ذرائع سے ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ سپلائی لائنز کی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس کی فلمیں دیکھی ہوں گی، لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ چینل کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جو فرانس نے ہی پہ روک لی گئی ہیں تاکہ وہ برطانیہ میں داخل نہ ہوں، اور اس طرح کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پورے طور سے اور بڑی سختی سے ان کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیو ایئر ڈے بھی جو ہے جو کہ بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی یا تو بنایا نہیں جائے گا، اور اگر بنایا جائے گا تو اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی اوپر کتنی زیادہ سختی ہوگی اس کے متعلق ابھی سے کہا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات ہم آپ کو ویکسینز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلی ویکسین جو تھی جو کہ فائزر ویکسین کہلاتی ہے وہ برطانیہ نے لگانا شروع کر دی ہیں اور اب تک لاکھ سے اوپر ویکسین جو ہے وہ برطانیہ میں لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی یہ لاکھوں کی تعداد میں لگایا جا رہا ہے، سارے اسٹیٹس میں 50 کے 50 اسٹیٹس میں لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ویکسین جو ہے موڈرنا ویکسین جو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا ہے وہ بھی اب اپروو کر دیا ہے ایف ڈی اے نے، فوڈ ڈرگ اتھارٹی نے، اور اس نے بھی ایجنسی نے اس نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اس کو بھی لگایا جائے۔ تو اس کی بھی جو پہلی اور اس کے علاوہ تیزی سے لگانے کا جو سلسلہ تھا وہ اب شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اور بھی ویکسین جلدی آ جائیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دوسری لہر ہے اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں ویکسینز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے بعد اب وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں باقاعدہ برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں اور دوسرے ملکوں نے ان کے لاکھوں کی تعداد میں آرڈر دے دیے ہیں۔
خود پاکستان بھی کسی نتیجے پر پہنچنے والا ہے آرڈر کے سلسلے میں. تو اب کرونا وائرس کی لہر تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ویکسین کی ایجاد ہے وہ 1 2 3 4 اس سے بھی شاید بڑھ جائے، اور ہر ملک جو ہے جو جس میں سائنس کی وہ ہے جس میں ایڈوانس ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی ویکسین بنائے جو انتہائی سستی ہو، افیکٹو ہو، اور وہ اپنے عوام کو لگا سکے. تو ایک طرف تو یہ لہر کی افسوسناک خبر ہے جس کے اندر پھر ساری دنیا لپیٹ میں بھی ہے اور شدت بھی ہے یہاں پر، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ویکسینز کی ایجاد ہے جس سے اب یہ امید ہی پیدا نہیں ہو گئی ہے، بلکہ عملی طور پہ یہ شکل سامنے آ گئی ہے کہ آپ ویکسین لگائیں اور آپ کا بچاؤ جو ہے کرونا وائرس سے ممکن ہی نہیں بالکل یقینی ہو جائے گا. کیونکہ یہ ویکسینز کے متعلق دونوں ماڈرنا ویکسین اور فائزر ویکسین کے متعلق جو کہ جن کو ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے وہ 95% کے جو ہیں وہ سکسیسفل ہیں. چھوٹی موٹی اگر کوئی اس میں یہ ہے تو وہ تو آپ دیکھیں کوئی بھی دوائی اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی ہلکے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ کسی طور بھی نقصان نہیں پہنچاتے انسان کو، آدمی کو، اور اسے بڑی سیفلی محفوظ ویکسینز ہیں یہ. تو یہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی. ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک ویکسین نہیں آیا، تو اور حکومت جو ہے بار بار وارن بھی کر رہی ہے دوسری لہر کی. تو ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم جو جتنی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر بہت ہی شدت سے عمل کریں، اور کسی قسم کی بھی افواہوں میں، سازشی تھیوریوں میں، اور خود ساختہ قسم کی جو کہانیاں فلوٹ کی جا رہی ہیں میڈیا میں ویکسینز کے بارے میں یا کسی اور کرونا سے متعلق، ان کے اندر اب تو کم از کم 1 سال گزرنے کے بعد ہمیں بالکل ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے.